اور پاکستان معروض وجود میں جو آیا تو کیا ان شہیدوں کی بھی ہم توہین کریں کہ جناب یہ تو پاکستان بنانے کے چکر میں شہید ہوئے تھے، تو یہ تو پاکستان بنانے کے چکر میں شہید ہوئے تھے، یہ تو ہجرت کے چکر میں شہید ہوئے تھے۔ شہید شہید ہے اور اس کا مرتبہ اتنا اعلیٰ اور افضل ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، یہ شہید ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس کی عزت کی توقیر کی، تعظیم کی، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اس کی تسخیر کریں؟ ہم نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان بنانے سے لے کے پاکستان بچانے تک پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کی لا انفورسنگ ایجنسی، پاکستان کے پولیس کے اہلکار، نیوی کے اہلکار، ایئر فورس، ایک دن نہیں، ہفتہ مہینہ نہیں، سالوں کھڑے ہوتے ہیں ان سغلاق چٹانوں کے پیچھے، سنسناتی گولیوں کے پیچھے، ٹھنڈی ہواؤں کے پیچھے، ریتیلی زمین میں جہاں انسان کھڑا ہونا نادوبر ہو جاتا ہے، اور صرف اکیلے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، باوردی کھڑے ہوتے ہیں، اسلحہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہماری حفاظت کے لیے، قوم کی حفاظت کے لیے، جس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیا، اس کی حفاظت کے لیے، ان کے لوگوں کی حفاظت کے لیے، ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، اس نظریے کی حفاظت کے لیے، تو شہید کے سوال پہ دو رائے نہیں ہو سکتی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی، مجھے امید ہے، کبھی امید ہے کہ وہ خود بھی اپنے اس بات پہ پچھتا رہے ہوں گے، ان کو بھی ندامت ہو رہی ہوگی کہ مجھے یہ الفاظ ادا نہیں کرنی چاہیے تھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اپنے الفاظ کو واپس لیں گے۔ اور جو لوگ ان کے ہم خیال بنتے، ہماری تہذیب انسان سے کوتاہیاں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور اگر کسی کو پچھتاوا ہو، کسی کو یہ ہو کہ مجھے یہ الفاظ نہیں کرنے چاہیے، ہم بھی لوگ ہیں، ہم سے بھی زبان سے کبھی جذبات میں، کسی بھی اور حالات میں بات ہو جاتی ہے، تو واپس لے لینا چاہیے۔ تقسیم نہیں ہونی چاہیے، رائے شماری نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں توقیر کرنی چاہیے، صرف لوائقین کی نہیں، ہم بھی تو ان کے متاثرین ہیں، ہمیں بھی تو فخر ہے اپنے شہیدوں پہ، 18 20 سال کے جوانوں پہ، نکلے ہوئے ان لیفٹیننٹس پہ جو ابھی سیکنڈ لیفٹیننٹ ہوتے ہیں، جن کی مونچھیں نہیں آتی ہیں، جن کی ریخ نہیں آتی، جن کی داڑیاں نہیں اگتی ہیں، وہ آپ کے لیے، ہمارے لیے اپنی جان دیتے ہیں، ہمیں فخر ہے ان پہ، وہ ہمارا سرمایہ، ہماری آن ہے، ہماری شان ہے۔ ان کی توہین سب کی توہین، اس ملک کی توہین، اور رتبہ شہادت کے بارے میں اگر کوئی بات کرے، اللہ کے کلام کو کھول کے دیکھ لیں۔ میں یہاں پہ بڑے عاجزی سے بات کروں گا کہ اسلام سلامتی کا دین ہے، محبت کا دین ہے، رواداری کا دین ہے، اور جو آج میں آخر میں چند الفاظ اس لیے کہوں گا، شہید سے جڑا ہے پاکستان، آج ان کے ساتھ جو وہ شہادت ہوئی، جو لوگوں نے آج بھی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، صرف جانوں کا نہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آتے ہیں، اپنے پیاروں کو چھوڑ کے آتے ہیں، اپنے والدین کو چھوڑ کے آتے ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑ کے آتے ہیں، ان کی قیمت اور منزلت ہم جانتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے آج جب ہم نے شکست پاش دی اپنے سے 5 گنا اس قوت کو، جہاں پہ انسانیت کی قدر نہیں ہے، کسی مذہبی نظریہ کی قدر نہیں ہے، نریندر مودی کی حکومت میں، میں پورے بھارت کو نہیں مگر نریندر مودی کی اس فلسفہ کو، اس پالیسی کو بیان کرنا چاہتا ہوں، جو انسانیت کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، جو کہتا ہے گریٹر اسرائیل۔ گریٹر اسرائیل کے معنی کیا؟ کہ معصوم نہتے بچے، بزرگ، عورتوں کو قتل کرو، ان کے لاشوں پہ اپنا گریٹر اسرائیل بنانے کے سپنے دیکھو۔ یہ کن سی انسانیت کی بات ہے؟ اس کس مذہب اور کس دھرم میں یہ اجازت دی گئی ہے؟
اس نے جب للکارا تو یہی افواج پاکستان نے آپ کو نہ صرف بچایا بلکہ شکست فاش دی، اور افواج پاکستان اور فضائیہ کے جوانوں نے آپ کا سر فخر سے بلند کر دیا، اور جس کے بدلے پوری دنیا میں پاکستانیوں کو پچھانا جانے لگا۔ اور پھر جب ایک اور جنگ کی بادل منڈلائے ہمارے یہاں، یہ ہم نہیں کہتے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایک بہت ہی دلیر اور بڑے ہی زبردست فیلڈ مارشل ہے، یہ تو ٹرمپ بھی کہتا ہے، یہ تو میکرون وہ فرانس کا صدر بھی کہتا ہے جس کے انہوں نے طیارے گرائے، یہ تو شی جی پنگ صاحب بھی کہتے ہیں، یہ تو ولادیمیر پوتین بھی کہتا ہے، ایمل میکرون بھی کہتا ہے، تو یہ ہم تھوڑی کہتے ہیں۔ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، تو صرف پاکستان کی زبان خلق نہیں، پوری دنیا سے آواز اٹھ رہی ہے کہ ہمیں اتنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا افواج پاکستان نے، ہماری مسلح افواج نے، ہمارے بریو اور دلیر جنرل نے بلا خوف و خطر ہر محاذ پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور صرف اپنے محاذ میں نہیں، جب ہمارے خطے میں بدامنی پھیل جاتا ہے، جب اغیار حملہ کرتے ہیں، جب بھائی کو بھائی سے لڑائی کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر وہاں پر فیلڈ مارشل عاصم منیر انڈر دا لیڈرشپ آف وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اپنا وہ کردار ادا کرتے ہیں کہ بارہا دنیا کے تمام رسائل، تمام میڈیا، تمام جرنلسٹ، تمام ٹاک شوز میں اگر ذکر ہوتا ہے تو پاکستان کا ہوتا ہے، اگر ذکر ہوتا ہے تو پاکستان کے کردار کا ہوتا ہے، اگر ذکر ہوتا ہے تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ہوتا ہے، اگر ذکر ہوتا ہے تو شہباز شریف کی ایک انتھک سفارتی کوششوں کی ہوتی ہے، اسحاق ڈار صاحب کی سفارتی کوششوں کی ہوتی ہے، تو کیا آپ کو اس سے خوشی نہیں ہے؟ کیا آپ شرمندہ ہیں اس کامیابی پہ؟ جو لوگ شرمندہ ہیں میں ان پہ شرمندہ ہوں، بہت اچھے، زبردست، بہت جو ہماری کامیابی پہ شرمندہ ہے میں ان پہ شرمندہ ہوں۔ اللہ نے ہمیں عروج دیا ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس نہ صرف اپنے ملک کی حفاظت کریں، اور اس کے لیے ہماری مسلح افواج کے لوگ، افسر اور جوان اب بھی تیار کھڑے ہیں، اور تا قیامت تیار کھڑے رہیں گے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، شہادت نوش کرنے کے لیے، اور نہ صرف اپنے ملک کے لیے، اپنے برادر اسلامی ملکوں کے لیے بھی، اپنے بھائیوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، اپنے برادر لوگوں کے لیے، اور جہاں بھی انسانیت، صرف اسلامی ملک نہیں، تاریخ گواہ ہے پاکستان کا، جب ویتنام میں ظلم ہو رہا تھا تو ہم ویتنامیوں کے ساتھ تھے، جب ہندروس میں ظلم ہو رہا تھا تو ہم ہندرس والوں کے ساتھ تھے، جب کیوبا پہ ظلم ہو رہا تھا تو ان کے ساتھ تھے، جب فلسطین پہ ظلم ہو رہا تھا ہم فلسطین کے ساتھ تھے، جب کوریا پہ ظلم ہو رہا تھا ہم کورین کے ساتھ تھے، جب چائنا جاپان کے ظلم ہو رہا تھا ہم مظلوم کے ساتھ تھے۔ ہم کبھی مظلوم کا پیچھا نہیں چھوڑتے، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہی پاکستانی قوم کی شان ہے، آن ہے اور پہچان ہے۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ our armed forces under the banner of UN and peacekeeping, they are peacekeeping all over the world and they are sacrificing their life۔ پاکستانی امن کا جو دستہ ہے فوج کا، وہ پوری دنیا میں جاتے ہیں، بلکہ میں تو جانتا ہوں میرے جو ایم ایس ہے کرنل سکندر، وہ بھی گئے تھے افریقن ملک میں پیس کیپنگ کے طور پہ، میرے خاندان سے بھی بچے، میرا اپنا بھتیجا گیا ہوا ہے پیس کیپنگ میں، وہ ایک میجر ہے۔ تو پیس کیپنگ میں جاتے ہیں، ہم دوسروں کی جان کی حفاظت کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، تو اپنے لوگوں کی کیوں نہیں کریں گے؟ تو وی آر دا پیس کیپر۔ عاصم منیر از ورلڈز نمبر 1 پیس کیپر، اور مائی پرائم منسٹر محمد شہباز شریف از دا پیس میکر۔ اور یہ بات سب نے تسلیم کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کی جو پیس میکنگ ہے اس کی کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ، ہمارے وطن پہ اپنا فضل و کرم کرے، اور ہم آپس میں جس طرح آج بیٹھے ہیں اسی طرح بیٹھے ہیں۔ مسائل کا حل بیٹھ کے حل کرنا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنی پڑتی ہے، ایک دوسرے کے چیزوں کو، جذبات کو سمجھنا پڑتا ہے، ان کے تکالیف کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کے مسائل کو سمجھنا پڑتا ہے، اور موجود جو وسائل ہیں اس سے حل، اور کچھ نہ کر سکیں تو اس کے ساتھ اظہار ہمدردی تو کریں، اس کی غم میں برابر کے شریک تو ہو، یہی انسانیت کا درس ہے۔ اور جب کسی کے گھر سے
लाशा उठे तो उस पे नमक पाशी नहीं, उस पे हमदर्दी की जाती है, गुल पाशी की जाती है, और यही रुतबा है शहीदियों का। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके घरों में खैर और बरकत अता फरमाए और इस खित्ते को अमन और सलामती का गहवारा बनाए। मोहतरम जनाब गवर्नर साहब, आपका भी, आपकी तमाम टीम का और इंतज़ामिया का, सिंध हुकूमत का, आपकी लीडरशिप में जितने भी लोग काम कर रहे हैं तमाम का शुक्रिया मैं कौमी पैगाम अमन कमेटी की तरफ से भी अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला हमारी जो सूबाई पैगाम अमन कमेटी सिंध है वो आपसे राब्ते में भी रहेगी। हम आपसे वक्तन फ़वक्तन आपको तकलीफ़ देते रहेंगे, रहनुमाई भी लेते रहेंगे, अपने मसाइब और मसाइल भी बयान करते रहेंगे। और जहाँ तक तालीम का ताल्लुक़ है, आज यहाँ पर हमारे डायरेक्टर जनरल रिलीजियस एजुकेशन मौजूद हैं। इंशाअल्लाह इसी वक्त इस हवाले से भी आपको इंशाअल्लाह तकलीफ़ देंगे। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। कराची में गवर्नर सिंध और कौमी पैगाम अमन कमेटी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। ताहिर अशरफी ने कहा कि कौमी पैगाम अमन कमेटी ने नुमाया कामयाबियां हासिल की